الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 64 فقہ بہار شریعت حصہ نہم 9th پارٹ ہے بہار شریعت کا، والیوم 2 ہے، دوسری جلد ہے۔ قسم کا بیان ہم نے سنا تھا پچھلے لیکچر میں۔ ابھی مختلف قسم کی جو قسمیں ہیں ان کے بارے میں یہاں ٹاپکس ہیں، مگر یہ ہم سارا نہیں پڑھیں گے۔ وجہ اس کی پہلے عرض کر دوں، یہ ٹاپک جو ہے سیکنڈ پارٹ قسم کے بیان کے حوالے سے ویری ڈیفیکلٹ، میں خود آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت پیچیدہ ہے، بہت مشکل ہے۔ اس کی ہم صرف بیسکس چند باتیں پڑھ لیں گے، سن لیں گے اور مزید اس پہ غور و خوض نہیں کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان میں سے اگر کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ پیش آئے تو آپ نے اس کو فتویٰ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ کیا کہنا ہے اس کو؟ معلوم نہیں۔ اپنے قریبی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب سے رابطہ فرمائیں۔ جو لاسٹ ہمارا 63 لیسن تھا وہ والے مسائل جو ہے نا، قسم کی قسمیں کتنی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب لغو ہے، غموس ہے، منعقدہ ہے، کون سی ہے؟ جب منعقدہ میں آ گئی وہ تو پھر وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہے یا مکان کے حوالے سے ہے یا کسی اور حوالے سے ہے، تو پھر آپ نے پیچھے سٹیپ بیک کرنا ہے، یعنی کہ ایک قدم پیچھے ہٹ جانا ہے کہ اب معاملہ یہ مفتی صاحب ہی حل کریں گے۔ خود اپنے ساتھ بھی پیش آئے، بہتر تو یہی ہے کہ ایک نظر آپ دیکھ لیں اس ٹاپک کو، شاید آپ کو من عن جواب لکھا ہوا مل جائے۔ اگر تو ایسا ہی ہے کہ جو صورت آپ کے ساتھ پیش آئی ہے ویسا ہی کتاب میں لکھا ہوا بالکل ایگزیکٹ، پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو ذہن پہ زور دینا پڑے، غور و خوض کرنا پڑے، تو آپ پلیز خود سے قیاس نہ کریں۔ اسے کہتے ہیں فتویٰ دینا، خود سے فتویٰ نہ دیں بلکہ کسی عالم دین سے، مفتی صاحب سے پوچھ لیں۔ تو یہ بات صرف آپ اور میرے لیے نہیں ہے، سبھی علماء کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ فتویٰ نہیں دے سکتے، فتویٰ صرف مفتی دے سکتا ہے۔ تو یہ چیز بھی آپ نے سیکھنی ہے اور اپنے اندر اتنی عاجزی ضرور رکھنی ہے، اور کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرنا کہ مجھے ہر چیز آتی ہے، یہ دعوے غلط ہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، مفہوم ہے آیت مبارکہ کا کہ ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم ایک صورت پہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور اتنا ذہن ہمارا پختہ ہوتا ہے، اور اچانک دوسرا بندہ کہتا ہے اس میں یہ بھی تعویل ہو سکتی ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، تو پھر وہ سارا وہ مطلب معاملہ بدل جاتا ہے، حکم بدل جاتا ہے، فتویٰ بدل جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو آپ نوٹ کر لیں۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو چند مثالیں پڑھ کر عرض کر دیتا ہوں۔ کھانے پینے کی قسم کا بیان ہے، جو چیز ایسی ہو کہ چبا کر حلق سے اتاری جاتی ہو، اس کے حلق سے اتارنے کو کھانا کہتے ہیں۔ اگرچہ اس نے بغیر چبائے اتار لی، اور پتلی چیز بہتی ہوئی کو حلق سے اتارنے کو پینا کہتے ہیں، مگر صرف اتنی ہی بات پر اقتصار نہ کرنا چاہیے، بلکہ محاورات کا ضرور خیال کرنا ہوگا کہ کہاں کھانے کا لفظ بولتے ہیں اور کہاں پینے کا، کہ قسم کا دار و مدار بول چال پر ہے۔ اب یہ پہلی ہی مثال آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1 لکھا ہے، اردو میں دودھ پینے کو بھی دودھ کھانا کہتے ہیں،
لہٰذا اگر قسم کھائی کہ دودھ نہیں کھاؤں گا تو پینے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی، اور اگر کوئی ایسی چیز کھائی جس میں دودھ ملا ہوا ہے مگر اس کا مزہ محسوس نہیں ہوتا تو اس کے کھانے سے قسم نہیں ٹوٹی۔ اب یہی ایک مسئلہ آپ کو بھی تھوڑا مختلف لگا ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں دودھ پینا ہی بولا جاتا ہے، کھانا لفظ استعمال اب ہوتا ہی نہیں اردو میں، ٹھیک ہے؟ کم از کم میری اردو میں تو اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کس علاقے سے ہیں، آپ کے علاقے میں دودھ کھانا اگر استعمال ہوتا ہے لفظ تو وہی جو بہار شریعت میں ہے ویسا ہی ہے۔ تو ان مفتی صاحب قبلہ کے دور میں ایسے لفظ استعمال ہوتا تھا جنہوں نے یہ مثال یہاں پر لکھ دی ہے، مگر ہمارے محاورے میں دودھ کو پیا جاتا ہے، کھایا نہیں جاتا۔ تو دیکھیں فرق آ گیا نا، اس لیے میں مزید مثالیں نہیں پڑھ رہا دانستہ۔ مسئلہ نمبر 6 ہے چکھنے کے معنی ہے کسی چیز کو منہ میں رکھ کر اس کا مزہ معلوم کرنا، اور اردو محاورہ میں اکثر مزہ دریافت کرنے کے لیے تھوڑا سا کھا لینے یا پی لینے کو چکھنا کہتے ہیں۔ اگر قرینہ سے یہ بات معلوم ہو کہ اس کلام میں چکھنے سے مراد تھوڑا سا کھا کر مزہ معلوم کرنا ہے تو یہ مراد لیں گے۔ مثلا کوئی شخص کچھ کھا رہا ہے، اس نے دوسرے کو بلایا، اس نے انکار کیا، اس نے کہا ذرا چکھ کر تو دیکھو کیسی ہے، تو یہاں چکھنے سے مراد تھوڑی سی کھا لینا ہے۔ اور اگر قرینہ نہ ہو تو مطلقاً مزہ معلوم کرنے کے لیے منہ میں رکھنا مراد ہوگا کہ اس معنی میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ مگر اگر پانی کی نسبت قسم کھائی کہ اسے نہیں چکھوں گا پھر نماز کے لیے اسے کلی کی تو قسم نہیں ٹوٹی، کہ کلی کرنا نماز کے لیے ہے، مزہ معلوم کرنے کے لیے نہیں، اگرچہ مزہ بھی معلوم ہو جائے۔ تو یہ دیکھ لیں اب کس طرح فرق پڑتا ہے، الفاظ کے بدلنے سے معاملات بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 42، باقی سب میں نے چھوڑ دیے۔ قسم اس وقت صحیح ہوگی کہ جس چیز کی قسم کھائی ہو وہ زمانہ آئندہ میں پائی جا سکے، یعنی عقلاً ممکن ہو، اگرچہ عادتاً محال ہو۔ مثلا یہ قسم کھائی کہ میں آسمان پر چڑھوں گا یا اس مٹی کو سونا کر دوں گا، تو قسم ہو گئی اور اسی وقت ٹوٹ بھی گئی۔ یوں ہی قسم کے باقی رہنے کی بھی یہ شرط ہے کہ وہ کام اب بھی ممکن ہو، لہذا اگر اب ممکن نہ رہا تو قسم جاتی رہی۔ مثلا قسم کھائی کہ میں تمہارا روپیہ کل ادا کروں گا، اور کل آنے سے پہلے مر گیا، تو اگر یہ قسم صحیح ہو گئی تھی مگر اب قسم نہ رہی کہ وہ رہا ہی نہیں۔ اس قاعدہ کے جاننے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ اگر قسم کھائی کہ میں اس کوزہ کا پانی آج پیوں گا اور کوزہ میں پانی نہیں ہے، یا اس میں پانی تھا مگر رات کے آنے سے پہلے اس کا پانی جو گر گیا یا اس نے گرا دیا، تو قسم نہیں ٹوٹی، کہ پہلی صورت میں قسم صحیح نہ ہوئی اور دوسری صورت میں صحیح تو ہوئی مگر باقی نہ رہی۔ یوں ہی اگر کہا میں اس کوزہ کا پانی پیوں گا اور اس میں پانی اس وقت نہیں ہے تو نہیں ٹوٹی، مگر جبکہ یہ معلوم ہے کہ پانی نہیں ہے اور پھر قسم کھائی تو گناہ گار ہوا، اگرچہ کفارہ لازم نہیں، اور اگر پانی تھا اور گر گیا یا گرا دیا تو قسم ٹوٹ گئی اور کفارہ لازم۔ عورت سے کہا اگر تو نے کل نماز نہ پڑھی تو تجھ کو طلاق ہے، اور صبح کو عورت کو حیض آ گیا تو طلاق نہ ہوئی۔ یوں ہی عورت سے کہا کہ جو روپیہ تو نے میری جیب سے لیا ہے اگر اس میں نہ رکھے گی تو طلاق ہے، اور دیکھا تو روپیہ جیب ہی میں موجود ہے، طلاق نہ ہوئی۔ آگے کلام کے متعلق قسم کا بیان، یہ کہا کہ تم سے یا فلاں سے کلام کرنا مجھ پر حرام ہے، اور کچھ بھی بات کی تو کفارہ لازم ہو گیا۔
یہ تو کئی لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ اس سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے، تو یہ اسے اگر بات کر لی، کوئی بھی بات کر لی تو کفارہ لازم ہوگا، قسم ٹوٹ جائے گی۔ قسم کھائی کہ اس بچہ سے کلام نہ کرے گا اور اس کے جوان یا بوڑھے ہونے کے بعد کلام کیا تو قسم ٹوٹ گئی، اور اگر کہا کہ بچہ سے کلام نہ کروں گا اور جوان یا بوڑھے سے کلام کیا تو نہیں ٹوٹی۔ مطلب یہ تھا کہ پہلے کیا تھا لفظ، اس بچہ سے بات نہیں کروں گا، تو یہ بچہ جب چھوٹا ہے اس وقت بھی، یہ بڑا ہو گیا اس وقت بھی بات کرنے سے قسم ٹوٹے گی۔ اور اگر صرف یہ کہا کہ میں بچے سے بات نہیں کروں گا اور کسی بڑے سے بات کر لی تو قسم نہیں ٹوٹی۔ مسئلہ نمبر 6 ہے، کلام نہ کرنے کی قسم کھائی تو خط بھیجنے یا کسی کے ہاتھ کچھ کہلا کر بھیجنے یا اشارہ کرنے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ تو کلام کیا ہوتا ہے؟ بول چال، ٹھیک ہے۔ اب لکھ کر یا اشارے سے وہی مسئلہ یا بات سمجھا دی تو اس سے قسم نہیں ٹوٹی، کیونکہ قسم کلام نہ کرنے کی کھائی ہے۔ طلاق دینے اور آزاد کرنے کی یمین یعنی قسم۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، اگر کہا کہ یہ پہلا غلام کی خریدوں آزاد ہے تو اس کے کہنے کے بعد جس کو پہلے خریدے گا آزاد ہو جائے گا، اور 2 غلام ایک ساتھ خریدے تو کوئی آزاد نہ ہوگا کہ ان میں سے کوئی پہلا نہیں۔ اور اگر کہا کہ پہلا غلام جس کا میں مالک ہوں گا آزاد ہے اور 1.5 غلام کا مالک ہوا تو جو پورا ہے آزاد ہے اور آدھا کچھ نہیں۔ یوں ہی اگر کپڑے کی نسبت کہا کہ پہلا تھان جو خریدوں صدقہ ہے اور 1.5 تھان ایک ساتھ خریدا تو ایک پورے کو تصدق کرے۔ مسئلہ 3 ہے، اگر کہا پہلی عورت جو میرے نکاح میں آئے اسے طلاق ہے تو اس کہنے کے بعد جس عورت سے پہلے نکاح ہوگا اسے طلاق پڑ جائے گی اور نصف مہر واجب ہوگا۔ خرید و فروخت اور نکاح وغیرہ کی قسم۔ بعض عقد یعنی معاملات اس قسم کے ہیں کہ ان کے حقوق اس کی طرف رجوع کرتے ہیں جس سے وہ عقد صادر ہو یعنی واقع ہو، اور اس میں وکیل کو اس کی حاجت نہیں کہ یہ کہے میں فلاں کی طرف سے یہ عقد کرتا ہوں، جیسے خریدنا بیچنا، کرائے پر دینا، کرائے پر لینا۔ اور بعض فعل ایسے ہیں جن میں وکیل کا موکل کہتے ہیں وکیل بنانے والا، اس کی طرف نسبت کرنے کی حاجت ہوتی ہے، جیسے مقدمہ لڑانا کہ وکیل کا کہنا پڑے گا کہ یہ دعویٰ میں اپنے فلاں موکل کی طرف سے کرتا ہوں۔ اور بعض فعل ایسے ہوتے ہیں جن میں اصل فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو اس فعل کا محل ہے، یعنی جس پر وہ فعل واقع ہے، جیسے اولاد کو مارنا۔ ان تینوں قسموں میں اگر خود کرے تو قسم ٹوٹے گی اور اس کے حکم سے دوسرے نے کیا تو نہیں۔ مثلا قسم کھائی کہ یہ چیز میں نہیں خریدوں گا اور دوسرے سے خریدوائی، یا قسم کھائی کہ گھوڑا کرائے پر نہیں دوں گا اور دوسرے سے یہ کام لیا، یا دعویٰ نہ کروں گا اور وکیل سے دعویٰ کرایا، یا اپنے لڑکے کو نہیں ماروں گا دوسرے سے مارنے کو کہا، تو ان سب صورتوں میں قسم نہیں ٹوٹی۔ اور جو عقد اس قسم کے ہیں کہ ان کے حقوق اس کے لیے نہیں جس سے وہ عقد صادر ہوں، کہ یہ شخص محض متوسط ہے، معاملہ طے کرانے والا، میڈیٹر یا مڈل مین، بلکہ حقوق اس کے لیے ہوں جس نے حکم دیا ہے، اور جو موکل ہے جیسے نکاح، غلام آزاد کرنا، ہبہ صدقہ، وصیت، قرض لینا، امانت رکھنا، عارض لینا، یہ جو فعل ایسے ہوں کہ ان کا نفع اور مصلحت حکم کرنے والے کے لیے ہے، جیسے غلام کو مارنا، ذبح کرنا، دین کا تقاضا، دین کا قبضہ کرنا، کپڑا پہننا، کپڑا سلوانا، مکان بنوانا، تو ان سب میں خواہ خود کر لے یا دوسرے سے کرائے، بہرحال قسم ٹوٹ جائے گی۔ مثلا قسم کھائی کہ نکاح نہیں کروں گا، نکاح نہیں کرے گا، اور کسی کو اپنے نکاح کا وکیل کر دیا
یا اس وکیل نے نکاح کر دیا، یا ہبہ و صدقہ و وصیت و قرض لینے کے لیے دوسرے کو وکیل کیا اور وکیل نے یہ کام انجام دیے، یا قسم کھائی کہ کپڑا نہیں پہنے گا اور دوسرے سے کہا اس نے پہنا دیا، یا قسم کھائی کہ کپڑے نہیں سلوائے گا اس کے حکم سے دوسرے نے سلوائے، یا مکان نہیں بنائے گا اور اس کے حکم سے دوسرے نے بنایا، تو قسم ٹوٹ گئی۔ نماز، روزہ، حج کی قسم کا بیان ہے۔ نماز نہ پڑھنے یا روزہ نہ رکھنے یا حج نہ کرنے کی قسم کھائی اور فاسد ادا کیا تو قسم نہیں ٹوٹی جبکہ شروع ہی سے فاسد ہو، مثلاً بغیر طہارت نماز پڑھی یا طلوع فجر کے بعد کھانا کھایا اور روزہ کی نیت کی، اور اگر شروع صحت کے ساتھ کیا بعد کو فاسد کر دیا، مثلاً ایک رکعت نماز پڑھ کر توڑ دی یا روزہ رکھ کر توڑ دیا، اگرچہ نیت کرنے کے تھوڑے ہی بعد توڑ دیا تو قسم ٹوٹ گئی۔ لباس کے متعلق قسم کا بیان۔ قسم کھائی کہ اپنی عورت کے کاتے ہوئے سوت کا کپڑا نہ پہنے گا، اور عورت نے سوت کاتا اور وہ بن کر کپڑا تیار ہوا، اگر وہ روئی جس کا سوت بنائے قسم کھاتے وقت شوہر کی تھی تو پہننے سے قسم ٹوٹ گئی ورنہ نہیں، اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے کاتے ہوئے سوت کا کپڑا نہ پہنے گا اور کچھ اس کا کاتا ہے اور کچھ دوسرے کا، دونوں کو ملا کر کپڑا بنوایا تو قسم نہ ٹوٹی، اور اگر کل سوت اسی کا کاتا ہوا ہے، دوسرے کے کاتے ہوئے ڈورے سے کپڑا سیا گیا ہے تو قسم ٹوٹ گئی۔ مسئلہ نمبر 2، انگرکھا، ایک قسم کا لمبا مردانہ لباس جس کے 2 حصے ہوتے ہیں، چولی اور دامن۔ اچکن، ایک قسم کا لباس جو کوٹ کی طرح ہوتا ہے۔ شیروانی، لمبی پٹی یا کالر دار جدید وضع قطع کا لباس۔ تینوں میں فرق ہے، لہٰذا اگر قسم کھائی کہ شیروانی نہ پہنے گا تو انگرکھا پہننے سے قسم نہ ٹوٹی۔ یوں ہی قمیص اور کرتے میں بھی فرق ہے، لہٰذا ایک کی قسم کھائی اور دوسرا پہنا تو قسم نہیں ٹوٹی، اگرچہ عربی میں قمیص کرتے کو کہتے ہیں۔ یوں ہی پتلون اور پاجامہ میں بھی فرق ہے، اگرچہ انگریزی میں پتلون پاجامہ ہی کو کہتے ہیں۔ یوں ہی بوٹ نہ پہننے کی قسم کا اور ہندوستانی جوتا پہنا قسم نہ ٹوٹی کہ اس کو بوٹ نہیں کہتے۔ آج کل تو بوٹ کی بھی اقسام ہیں، پھر مطلب بوٹ، ٹرینس وغیرہ، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب احکام بدل جاتے ہیں۔ مارنے کے متعلق قسم کا بیان ہے جی آگے۔ جو فعل ایسا ہے کہ اس میں مردہ زندہ دونوں شریک ہیں، یعنی دونوں کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے، تو اس میں زندگی و موت دونوں حالتوں میں قسم کا اعتبار ہے، جیسے نہلانا کہ زندہ کو بھی نہلا سکتے ہیں اور مردہ کو بھی۔ اور جو فعل ایسا ہے کہ زندگی کے ساتھ خاص ہے اور اس میں خاص زندگی کی حالت کا اعتبار ہوگا، مرنے کے بعد کرنے سے قسم ٹوٹ جائے گی، یعنی جب کہ اس فعل کے کرنے کی قسم کھائی، اور اگر نہ کرنے کی قسم کھائی اور مرنے کے بعد وہ فعل کیا تو نہیں ٹوٹے گی، جیسے وہ فعل جس سے لذت یا رنج یا خوشی ہوتی ہے کہ ظاہر میں یہ زندگی کے ساتھ خاص ہیں، اگرچہ شرعاً مردہ بھی بعض چیزوں سے لذت پاتا اور اسے بھی رنج و خوشی ہوتی ہے، مگر ظاہر بین نگاہیں، ظاہر و موجود چیزیں دیکھنے والی نگاہیں اس کے ادراک یعنی دیکھنے سے قاصر ہیں، اور قسم کا مدار یعنی انحصار حقیقت شرعیہ پر نہیں بلکہ عرف پر ہے، لہذا ایسے افعال یعنی کام معاملات میں خاص زندگی کی حالت معتبر ہے۔ اس قاعدہ کے متعلق بعض مثالیں سنو۔ مثلاً قسم کھائی کہ فلاں کو نہیں نہلائے گا یا نہیں اٹھائے گا یا کپڑا نہیں پہنائے گا، اور مرنے کے بعد اسے غسل دیا یا اس کا جنازہ اٹھایا یا اسے کفن پہنایا تو قسم ٹوٹ گئی کہ یہ فعل اس کی زندگی کے ساتھ خاص نہ تھے۔ اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کو ماروں گا یا اسے کلام کروں گا یا اس کی ملاقات کو جاؤں گا، اسے پیار کروں گا، اور یہ فعال اس کے مرنے کے بعد کیے، یعنی اسے مارا یا اسے کلام کیا یا اس کی جنازہ یا قبر پر گیا یا اسے پیار کیا، تو قسم ٹوٹ گئی کہ اب وہ ان افعال کا محل نہ رہا۔ ادائے دین وغیرہ کے متعلق قسم کا بیان ہے۔ قسم کھائی کہ اس کا قرض فلاں روز ادا کر دوں گا، اور کھونٹے روپے
یعنی کھوٹے روپے، فیک کرنسی، یا بڑی گولی کا روپیہ۔ برصغیر میں برطانیہ کی حکومت میں ملکہ وکٹوریہ کی تصویر کا جوڑے دار روپیہ جو خالص چاندی کا ہوتا تھا، جو دکاندار نہیں لیتے اس نے قرض میں دیا تو قسم نہیں ٹوٹی، اور اگر اس روز روپیہ لے کر اس کے مکان پر آیا مگر وہ ملا نہیں تو قاضی کے پاس داخل کر آئے ورنہ قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر یہ روپے اسے دیتا ہے مگر وہ انکار کرتا ہے، نہیں لیتا، تو اگر اس کے پاس اتنے قریب رکھ دیے کہ لینا چاہے تو ہاتھ بڑھا کر لے سکتا ہے تو قسم پوری ہو گئی۔ اس کے بعد ایک بالکل نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، حدود کا بیان۔ یہ حد کسے کہتے ہیں یہ آپ پہلے سمجھ لیجئے۔ حسب معمول قرآن آیات حدیث مبارکہ ہم ریکارڈنگ نہیں کر رہے، یہ آپ چاہیں تو خود سے دیکھ لیں ایک نظر، اور اصل جو فقہی مسئلہ ہے وہ جانتے ہیں۔ حد ایک قسم کی سزا ہے جس کی مقدار شریعت کی جانب سے مقرر ہے کہ اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس سے مقصود لوگوں کو ایسے کام سے باز رکھنا ہے جس کی یہ سزا ہے، اور جس پر حد قائم کی گئی وہ جب تک توبہ نہ کرے محض حد کم کرنے سے پاک نہ ہوگا۔ جب حاکم کے پاس ایسا مقدمہ پہنچ جائے اور ثبوت گزر جائے تو سفارش جائز نہیں، اور اگر کوئی سفارش کرے بھی تو حاکم کو چھوڑنا جائز نہیں، اور اگر حاکم کے پاس پیش ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو حد ساقط ہو جائے گی۔ حد قائم کرنا بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے، یعنی باپ اپنے بیٹے پر یا آقا اپنے غلام پر نہیں قائم کر سکتا، اور شرط یہ ہے کہ جس پر قائم ہو اس کی عقل درست ہو اور بدن سلامت ہو، لہذا پاگل اور نشہ والے اور مریض اور ضعیف الخلقت یعنی پیدائشی کمزور جسے ہم ڈیزیبل کہتے ہیں ان پر قائم نہ کریں گے، بلکہ پاگل اور نشہ والا جب ہوش میں آئے اور بیمار جب تندرست ہو جائے اس وقت حد قائم کریں گے۔ حد کی چند صورتیں ہیں، ان میں سے ایک حد زنا ہے۔ وہ زنا جس میں حد واجب ہوتی ہے یہ ہے کہ مرد کا عورت مشتہات کسے کہتے ہیں؟ قابل شہوت کہ آگے کے مقام میں بطور حرام بقدر حشفہ یعنی سر ذکر کے برابر دخول کرنا، اور وہ عورت نہ اس کی زوجہ ہو نہ باندی، نہ ان دونوں کا شبہ ہو، نہ شبہ اشتباہ ہو، اور وہ وطی کرنے والا مکلف ہو اور گونگا نہ ہو اور مجبور نہ کیا گیا ہو۔ اس کی پھر آگے پورا ایک ٹاپک آئے گا، مزید اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی۔ مسئلہ نمبر 9 ہے، جب گواہ گواہی دے لیں، جیسے مثال ہے جہاں پر زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، 4 مرد گواہی دیں کہ انہوں نے کسی کو زنا کرتے دیکھا ہے، اور دیکھا بھی شادی شدہ مرد و عورت کو ہے، تو ان کی گواہی کی بنا پر ان کو رجم کیا جاتا ہے، یعنی اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ وہ مر جائیں۔ یا کنوارے ہیں جنہوں نے زنا کیا تو ان کو پھر کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر تفصیل لکھی ہے کہ جب گواہ گواہی دے لیں تو قاضی ان سے دریافت کرے گا کہ زنا کس کو کہتے ہیں۔ جب گواہ اس کو بتا لیں اور یہ کہیں کہ ہم نے دیکھا اس کے ساتھ وطی کی، جیسے سرما دانی میں صلاحی ہوتی ہے، تو ان سے دریافت کرے گا کہ کس طرح زنا کیا، یعنی اکراہ مجبوری میں تو نہ ہوا۔ جب یہ بھی بتا لیں گے تو پوچھے گا کہ کب کیا، کہ زمانہ دراز گزر کر تمادی تو نہ ہوئی۔ تمادی کہتے ہیں اتنی مدت جس کے گزر جانے کے بعد دعویٰ دار کرنے کا حق نہیں رہتا۔ پھر پوچھے گا کس عورت کے ساتھ کیا، کہ ممکن ہے وہ عورت ایسی ہو جسے وطی پر حد نہیں۔ پھر پوچھے گا کہ کہاں زنا کیا، کہ شاید دارالحرم میں ہوا ہو تو حد نہ ہوگی۔ جب گواہ ان سب سوالوں کا جواب دے لیں گے تو اب اگر ان گواہوں کا عادل ہونا قاضی کو معلوم ہے تو خیر، ورنہ ان کی عدالت کی تفتیش کرے گا۔ عدالت یعنی قابل شہادت ہونے کی تفتیش کرے گا۔
یعنی پوشیدہ اور اعلانیہ اس کو دریافت کرے گا۔ پوشیدہ یوں کہ ان کے نام اور پورے پتے لکھ کر وہاں کے لوگوں سے دریافت کرے گا۔ اگر وہاں کے معتبر لوگ اس امر کو لکھ دیں کہ یہ عادل ہے، اس کی گواہی قابل قبول ہے، اس کے بعد جس نے ایسا لکھا قاضی اسے بلا کر گواہ کے سامنے دریافت کرے گا کہ کیا جس شخص کی نسبت تم نے ایسا لکھا یا بیان کیا ہے وہ یہی ہے۔ جب وہ تصدیق کر لے گا تو اب گواہ کی عدالت ثابت ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس شخص سے جس کی نسبت زنا کی شہادت گزری، قاضی یہ دریافت کرے گا کہ تو محسن ہے یا نہیں۔ احسان کے معنی یہاں پر یہ ہیں کہ آزاد، عاقل، بالغ ہو، جس نے نکاح صحیح کے ساتھ وطی کی ہو، یعنی شادی شدہ ہو۔ اگر وہ اپنے محسن ہونے کا اقرار کرے یا اس نے تو انکار کیا مگر گواہوں سے اس کا محسن ہونا ثابت ہوا، تو احسان کے معنی دریافت کریں گے۔ یعنی اگر خود اس نے محسن ہونے کا اقرار کیا تو اس سے احسان کے معنی پوچھیں گے، اور گواہوں سے احسان ثابت ہوا تو گواہوں سے دریافت کریں گے۔ اگر اس کے صحیح معنی بتا دیے تو رجم کا حکم دیا جائے گا، اور اگر اس نے کہا میں محسن نہیں اور گواہوں سے بھی اس کا احسان ثابت نہ ہوا تو 100 کوڑے 100 درے مارنے کا قاضی حکم دے گا۔ مسئلہ 10 ہے، گواہوں سے قاضی نے جب زنا کی حقیقت دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے جو بیان کیا ہے اب اس سے زیادہ بیان نہ کریں گے، یا بعض نے حقیقت بیان کی اور بعض نے نہیں، تو ان دونوں صورتوں میں حد نہیں، نہ اس پر نہ گواہوں پر۔ یوں ہی جب ان سے پوچھا کہ کس عورت سے زنا کیا تو کہنے لگے ہم اسے نہیں پہچانتے، یا پہلے تو یہ کہا کہ ہم نہیں پہچانتے، بعد میں کہا کہ فلاں عورت کے ساتھ، جب بھی حد نہیں۔ مسئلہ 11 ہے، دوسرا طریقہ اس کے ثبوت کا اقرار ہے کہ قاضی کے سامنے 4 بار 4 مجلسوں میں ہوش کی حالت میں صاف اور صریح لفظ میں زنا کا اقرار کرے، اور 3 مرتبہ تک ہر بار قاضی اس کے اقرار کو رد کر دے۔ جب چوتھی بار اس نے اقرار کیا اب وہی 5 سوال قاضی اس سے بھی کرے گا، یعنی زنا کس کو کہتے ہیں، کس کے ساتھ کیا، کب کیا، کہاں کیا اور کس طرح کیا۔ اگر سب سوالوں کا جواب ٹھیک طور پر دے دے تو حد قائم کریں گے، اور اگر قاضی کے سوا کسی اور کے سامنے اقرار کیا یا نشہ کی حالت میں کیا، یا جس عورت کے ساتھ بتایا ہے وہ عورت انکار کرتی ہے، یا عورت جس مرد کو بتاتی ہے وہ مرد انکار کرتا ہے، یا وہ عورت گونگی یا مرد گونگا ہے، یا وہ عورت کہتی ہے میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، یعنی جس وقت زنا کرنا بتاتا ہے اس وقت میں اس کی زوجہ تھی، یا مرد کا عضو تناسل بالکل کٹا ہے، یا عورت کا سوراخ بند ہے۔ غرض جس کے ساتھ زنا کا اقرار ہے وہ منکر ہے، یا خود اقرار کرنے والے میں صلاحیت نہ ہو، یا جس کے ساتھ بتاتا ہے اسے زنا میں حد نہ ہو، تو ان سب صورتوں میں حد نہیں۔ مسئلہ نمبر 26 ہے، اگر وہ شخص جس کا زنا ثابت ہوا محسن نہ ہو تو اسے درے مارے جائیں گے۔ اگر آزاد ہے تو 100 درے یعنی کوڑے، اور غلام یا باندھی ہے تو 50، اور درہ اس قسم کا ہو جس کے کنارے پر گرا نہ ہو، اس کا کنارہ سخت ہو، اگر ایسا ہو تو اس کو کوٹ کر ملائم کر لیں، اور متوسط طور پر مارے، نہ آہستہ نہ بہت زور سے، نہ درے کو سر سے اونچا اٹھا کر مارے، نہ بدن پر پڑنے کے بعد اسے کھینچے، بلکہ اوپر کو اٹھا لے، اور بدن پر ایک ہی جگہ نہ مارے بلکہ مختلف جگہوں پر، مگر چہرہ اور سر اور شرمگاہ پر نہ مارے۔ درہ مارنے کے وقت مرد کے کپڑے اتار لیے جائیں مگر تہبند یا پاجامہ نہ اتاریں کہ ستر ضرور ہے، اور عورت کے کپڑے نہ اتارے جائیں، ہاں پوستین یعنی چمڑے کا کوٹ یا روئی بھرا ہوا کپڑا پہنے ہو تو اسے اتروا لیں، مگر جب کہ اس کے نیچے کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو تو اسے بھی نہ اتروائیں، اور مرد کو کھڑا کر کے اور عورت کو بٹھا کر درے ماریں، زمین پر لٹا کر نہ ماریں، اور اگر مرد کھڑا نہ ہو تو اسے ستون سے باندھ کر یا پکڑ کر کوڑے ماریں، اور عورت کے لیے اگر گھڑا کھودا جائے تو جائز ہے، یعنی جب کہ زنا گواہوں سے ثابت ہوا ہو، اور مرد کے لیے نہ کھودیں۔ مسئلہ 31 ہے، عورت کو حمل ہو تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو لے حد قائم نہ کریں، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر رجم کرنا ہے تو فوراً کر دیں۔ ہاں اگر بچہ کی تربیت کرنے والی کوئی نہ ہو تو 2 برس بچہ کی عمر ہونے کے بعد رجم کریں،
اور اگر کوڑے مارنے کا حکم ہو تو نفاس کے بعد مارے جائیں۔ عورت کو حد کا حکم ہوا، اس نے اپنا حاملہ ہونا بیان کیا تو عورتیں اس کا معائنہ کریں۔ اگر یہ کہہ دیں کہ حمل ہے تو 2 برس تک قید میں رکھی جائے۔ اگر اس درمیان میں بچہ پیدا ہو گیا تو وہی کریں جو اوپر مذکور ہوا، اور بچہ پیدا نہ ہوا تو اب حد قائم کریں۔ مسئلہ 32، محسن ہونے کی 7 شرطیں ہیں۔ آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، نکاح صحیح ہونا، نکاح صحیح کے ساتھ وطی ہونا، میاں بیوی دونوں کا وقت وطی میں صفات مذکورہ کے ساتھ متصف ہونا۔ لہٰذا اگر باندی سے نکاح کیا یا آزاد عورت نے غلام سے نکاح کیا تو محسن و محسنہ نہیں۔ ہاں اگر اس کے آزاد ہونے کے بعد وطی واقع ہوئی تو اب محسن ہو گئے۔ کہاں حد واجب ہے اور کہاں نہیں؟ ایک حدیث پاک وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ترمذی ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے حد دفع کرو، یعنی اگر حدود کے ثبوت میں کوئی شبہ ہو تو قائم نہ کرو، اگر کوئی راہ نکل سکتی ہو تو اسے چھوڑ دو کہ امام معاف کرنے میں خطا کرے، یہ اس سے بہتر ہے کہ سزا دینے میں غلطی کرے۔ نیز ترمذی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت سے جبراً زنا کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر حد نہ لگائی اور اس مرد پر حد قائم کی جس نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ مسئلہ 1، یہ ہم اوپر بیان کر رہے ہیں کہ شبہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ وطی حرام کی نسبت یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے حلال گمان کیا تھا تو حد ساقط ہو جائے گی، اور اگر اس نے ایسا ظاہر نہ کیا تو حد قائم کی جائے گی، اور اس کا اعتبار صرف اس شخص کی نسبت کیا جا سکتا ہے جس کو ایسا شبہ ہو سکتا ہے، اور جس کو نہیں ہو سکتا وہ اگر دعویٰ کرے تو مسموع نہ ہوگا، یعنی اس کی بات نہیں سنی جائے گی، اور اس میں گمان کا پایا جانا ضرور ہے، فقط وہم کافی نہیں۔ مسئلہ 2، اکراہ، اس سے مراد اکراہ شرعی ہے۔ اکراہ کا دعویٰ کیا تو محض دعویٰ سے حد ساقط نہ ہوگی جب تک وہاں سے ثابت نہ کر لے کہ اکراہ پایا گیا۔ مسئلہ نمبر 3 اور یہ آخری ہوگا انشاءاللہ تعالی، جس عورت سے وطی کی گئی اس میں مل کا شبہ ہو تو حد قائم نہ ہوگی اگرچہ اس کو حرام ہونے کا گمان ہو، جیسے اپنی اولاد کی باندی جس عورت کو الفاظ کنایہ سے طلاق دی اور وہ عدت میں ہو اگرچہ 3 طلاق کی نیت کی ہو۔ بائے کا بیچی ہوئی لونڈی سے وطی کرنا بشرطے کہ مشتری نے لونڈی پر قبضہ نہ کیا ہو، بلکہ بے اگر فاسد ہو تو قبضہ کے بعد بھی۔ شوہر نے نکاح میں لونڈی کا مہر مقرر کیا اور ابھی وہ لونڈی عورت کو نہ دی تھی کہ اس لونڈی سے وطی کی۔ لونڈی میں چند شخص شریک ہیں، ان میں سے کسی نے اس سے وطی کی، اپنے مکاتب کی کنی سے وطی کی۔ غلام معزون، یہ لونڈی غلام کے حوالے سے نا آگے پھر زیادہ تفصیلات ہیں، تو کہنے کا مقصد اور مقصود صرف اتنا ہے، شبہ جب محل میں ہو تو حد نہیں ہے اگرچہ وہ جانتا ہے کہ یہ وطی حرام ہے، بلکہ اگر اس کو حرام بتاتا ہو۔ شبہ فعل اس کو شبہ اشتباہ کہتے ہیں اور محال تو مشتبہ نہیں۔ اس میں پھر آگے اس کی بہت تفصیلات ہیں، یہ وکیلوں کی، ججوں کی، قاضیوں کی یہ پڑھائی ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا ابھی، یہ اس طرح پڑھ کر وکیل اور جج بنتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ ہم چند بنیادی باتیں صرف ایک نظر بس ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک بار سن رہے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑی سی بیسک معلومات ہو جائے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اسلام میں اس کا کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔